لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام عائشہ مشتاق ہے اور میں آج آپ کو ایک سٹوری سنانے آئی ہوں. آج جو سٹوری میں آپ کو سنانے آئی ہوں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ سٹوری اس محبت پر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتے ہیں اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو آپ نے بہت کیئرفلی سننا ہے. اگر آپ نے دھیان سے سنا تو یہ سٹوری آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی. اور اینڈ پر میں آپ سے اس کے متعلق کوسچن بھی کروں گی اور آپ نے ہی مجھے بتانا ہے کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا اور اس کا اخلاقی سبق یا مورل کیا ہے. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کور آف لائف. اسلام کے 5 پلرس ہیں جن میں سے ایک مین پلر حج ہے. حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب مخصوص دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا. مگر حج کا ایک اور مطلب بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعمال کی پیروی کرنا. یعنی کہ حج اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعمال کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اور محبت کرتا ہے اور ان کے اعمال کو اپنی عبادت میں شامل کر لیتا ہے اور اپنی عبادت میں ان کے ذکر کو شامل کر لیتا ہے. حج میں کیسے اللہ تعالیٰ نے شامل کیا؟ حج کے اگر ہم ہر پارٹ کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و عشق ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یادگاریں ہیں. حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 3000 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امتیں بھی حج کرتی تھیں. تو اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور آج کی ہماری سٹوری بھی حج پر ہے. ایک شخص جو حج کے لیے روانہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے بہت خوشی سے پیارے سے کپڑے پہن کر جاتا ہے اپنی پسند کے. جیسے ہر کسی کی پسند ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے, کوئی کرتا پاجامہ پہنتا ہے, کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے, کوئی کوٹ پہنتا ہے, کوئی سر پر ہیٹ لیتا ہے, کوئی ٹوپی پہنتا ہے اور کوئی ٹوپی بھی نہیں پہنتا. تو اس نے اپنی پسند کی شلوار قمیض پہن کر اپنی کنٹری سے سعودیہ کی طرف چلا گیا. اب جب وہ سعودیہ کی طرف گیا اور جب وہ سعودیہ پہنچ گیا تو سب سے پہلے اسے جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پیارے کپڑے اتار کر 2 انسلی چادریں پہنی تھی. جب اس نے وہ چادریں پہن لی تو اس کے دماغ میں ایک سوال آیا. اس نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار کر یہ انسلی چادریں پہن لیتے ہیں, حالانکہ ہمارے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں, ہمارے کپڑے گندے نہیں ہوتے, ہم ان میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ یہ مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے. وہ باہر نکلا تو اسے ایک بزرگ نظر آئے جو اسی کی کنٹری سے تھے اور اسے ان کی زبان سمجھ آتی تھی کیونکہ حج کے لیے تو ہر کنٹری سے لوگ آتے ہیں. اسی لیے اس نے سوچا کہ مجھے یہ کوسچن ان سے پوچھنا چاہیے. وہ پہلے ہچکچایا کہ یہ میں کیسے پوچھوں گا, مگر پھر اس نے پوچھ لیا. وہ ان کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں آپ سے کوسچن پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پوچھو. اس نے کہا کہ ہم یہ 2 انسلی چادریں کیوں پہنتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ ہم یہ چادریں اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم یہ چادریں کیوں پہنتے ہیں. پھر اس نے سوچا کہ اسے ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. وہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے. ابھی وہ خانہ کعبہ کے اندر انٹری نہیں ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر سب کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے اور سارے رونے لگ گئے. یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور اس خوشی میں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہیں حج کرنے کے لیے. جب وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, یعنی کہ طواف کر رہے ہیں.
اور طواف کرتے ہوئے تمام لوگ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو میرے گھر کے حج یعنی میرے گھر کی زیارت کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کر دی، جس کے جواب میں دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ تھے سب نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد تمام حاجی خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ایک پتھر کی طرف بڑھنے لگے اور اس کو چومنا شروع ہو گئے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اس پتھر کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چوما اور یہ ایک جنتی پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہی ہے، تو نہ میرا نفع کر سکتا ہے اور نہ میرا نقصان۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ تجھے نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یعنی کہ حج کے دوران حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر دیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس لیے تمام لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ مقام ابراہیمی کی طرف بڑھے اور وہاں پر نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ مقام ابراہیمی وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ جب سب نے وہاں پر نماز پڑھ لی، اب انہیں صفا اور مروہ پر جانا تھا۔ خانہ کعبہ سے کچھ دوری کے بعد جب وہ صفا اور مروہ پر پہنچے، اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، میں خوش ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ریتلی صحرا میں چھوڑ دیا تھا، اور جب ان کا پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ ان پہاڑوں کے اوپر چکر لگاتی تھی، دوڑتی تھی تاکہ ان کو پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر دیا، اور یوں شامل کر دیا کہ اس کے بغیر حج نامکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے بال کاٹے اور تمام لوگ مینا کی طرف بڑھے۔ مینا کے بعد عرفات میں قیام کیا، وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی۔ جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی تو اس نے سوچا کہ ساری زندگی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ظہر کو ظہر کے ٹائم پر اور عصر کو عصر کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے، اور ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اور نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی کہ ہم ظہر کو ظہر کے ٹائم اور عصر کو عصر کے ٹائم پر پڑھیں۔ پھر انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، مگر اس نے مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھی۔ ان لوگوں نے انتظار کیا اور اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ پھر مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر وہاں جا کر جب وہ وہاں پہنچ گئے اسے فیل ہوا کہ وہ بہت تھک گیا ہے، کیونکہ وہ صبح سے چل رہا ہے، اس لیے وہ تھک گیا ہے، وہ اب سونا چاہتا تھا مگر نہیں سویا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کہ انہوں نے مینا میں خیمہ گاڑا تھا۔
پھر وہ مینا میں پہنچے اور خیمے میں سو. وہ مینا میں صبح اٹھے تو سب نے ایک پتھر کو کنکریاں مارنا شروع کر دی. تو جیسے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں نہیں یہ ایسے ہوگا، یعنی کہ ہم دو ڈبل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایسے ہوگا. تو ایسے ہی اس کی عقل نے سوچا یہ تو پتھر ہے، اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ مگر اس کی محبت نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے یہاں کھڑے ہو کر ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، مگر وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے تھے، وہ شیطان کے بھٹکاوے میں نہیں آئے اور انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے گئے. اس کے بعد تمام لوگ قربانی کی طرف بڑھے. مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کے دماغ میں ایک کوشچن آیا ہوگا کہ قربانی کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا، جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ حج کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعمال کی پیروی ہے، تو قربانی کس کی پیروی ہوگی؟ تو اس کوشچن کا جواب میں آپ کو کل دوں گی، اور آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے اور آپ نے جواب فائنڈ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ واپسی اور مدینہ پاک جب گئے تو ان کا حج مکمل ہو گیا. اس طرح اس کا حج مکمل ہو گیا. اب میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ نہ وہ گرمی ہے جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پر تھے تو تھی، نہ وہ پیاس کی شدت ہے، نہ وہ صفا اور مروہ پر بھاگنا ہے، تو پھر بھی ہم یہ فالو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی پیروی کریں. اب آپ نے اس کا مورل فائنڈ کرنا ہے کہ اس کہانی کا کیا مورل ہے اور آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.